جب میں نے اپنے استاد سے بخاری شریف کی حدیث پڑھی تو میں نے عرض کیا کہ استاد جی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. کہنے لگی کیا بات آ رہی ہے؟ میں نے کہا کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہیں نو کہیں دی تو بلی نو دہیں دی، کہ کسی کو کسی کی فکر ہوتی ہے اور بلی کو ہر وقت دہی کی سوچ ہوتی ہے جو اس کا غم یہی. تو میں نے کہا استاد جی میں چونکہ ذکر و سلوک کی لائن کا بندہ ہوں نا، تو ہمارے پاس بہت لوگ آتے ہیں پریشان ہوں، کوئی پڑھنا بتا دیں، بیٹا بیمار پڑھنا بتا دیں، بیوی ناراض پڑھنا بتا دیں، کاروبار اچھا نہیں پڑھنا بتا دیں، تو بہت لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو میرا گمان یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث سے تصویر اس لیے بیان کی آخر میں کہ انہوں نے طلباء کو ایک عمل بتا دیا کہ عزیز طلباء اب بخاری شریف تو ختم ہو گئی، اب تم اپنے گھروں کو جاؤ گے اور پریکٹیکل لائف میں تمہارا واسطہ پڑے گا. کوئی بندہ جاب کرے گا، کوئی کاروبار کرے گا، کوئی قرضوں میں پھنسے گا، کوئی مشکل میں پھنسے گا، تو پریشان ہو کے کہے گا کہ بھائی میں اب کیا کروں ان حالات کے مسئلوں سے نکلنے کے لیے. بچیاں جائیں گی اپنے گھروں میں، ماں باپ ان کے رشتے کر دیں گے، مگر کچھ بچیاں ایسی بھی ہوں گی کہ تعلیم بھی مکمل ہو گئی، شادی کی عمر کو بھی پہنچ گئی، مگر رشتے نہیں آتے. اب بچیاں خود تو نہیں کر سکتی، وہ حالات کے اندر بند ہو جاتی ہیں، کر بھی کچھ نہیں سکتے اور نکلنے کا راستہ بھی نظر نہیں آتا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان کو عمل بتا دیا کہ اگر تم تسبیح کا ذکر زیادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان حالات میں سے نکال دیں گے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یونس علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے. اب مچھلی کے پیٹ میں ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ باہر نکلنے کی کیا ترکیب ہے، کوئی مخرج نہیں نظر آتا تھا. انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ تم میرے یونس کو کنارے کے اوپر واپس نکال دو، چنانچہ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات مل گئی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہ جاتے. مصیبت اتنی بڑی تھی کہ قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا، مگر تسبیح پڑھنے نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی. تو کئی مرتبہ لوگ قرض کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتے ہیں، نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا. تو امام بخاری نے چاہا کہ عزیز طلباء تمہیں عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بتا دیتا ہوں اس حدیث تصویر کو پڑھ لیا کرنا، اللہ تمہیں حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے، اللہ تمہیں قرض کی مچھلی کے پیٹ سے نکال. اور یہ تجربہ شدہ بات ہے، آپ کسی مشکل میں پھنسے ہیں، آپ تصویر کا ذکر کریں پھر دیکھیں اللہ اس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکال دیتے ہیں. ایک اور بھی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مجرم کو لایا گیا اور انہوں نے جلاد کو کہا کہ اس کے 10 جوتے لگاؤ. اب جلاد نے جب پہلا اس کو جوتا لگایا نا تو وہ کہنے لگا سبحان اللہ. یعنی اس زمانے کے مجرم بھی ایسے تھے جو اول فال نہیں بکتے تھے، بلکہ ان کو اگر ضرب پڑتی تھی تو وہ سبحان اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو جب اس نے سبحان اللہ کہا نا تو عمر رضی اللہ عنہ نے جلاد کو اشارہ کیا، داہو اس کو چھوڑ دو، ایک ہی کافی ہے. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ایک مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، فضاحی کا وہ مسکرا پڑے. تو عمر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا میں یدھیکو کا، حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ ان کا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سبحان اللہ کے ذکر نے اس بندے کی سزا میں کمی کروا دی. 10 کا آپ نے حکم دیا تھا، 1 پہ معاف کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ سبحان اللہ کے ذکر نے عذاب کو کم کر دیا. تو یہ سبحان اللہ کا ذکر ہماری زندگی کی مشکلات کو کم کر سکتا ہے، عذاب کو کم کر سکتا ہے اور ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دے سکتا ہے. اس لیے امام بخاری نے یہ حدیث آخر پہ بیان فرمائی. تو ہمارے استاد نے اس جواب کو بہت پسند فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مفتی صاحب کے جو مختلف ادارے ہیں اللہ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمیں تقوی و طہارت کے ساتھ اس دین کے کام کو دن رات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.